السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں انشاءاللہ اسراء اور معراج کے واقعے کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کی راہ میں بڑی مشکلات اٹھائیں۔ چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، مونس اور غمگسار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رخصت ہو گئیں۔ اہل مکہ نے آپ کو ستایا، اذیتیں پہنچائیں۔ طائف چلے گئے، طائف کے اوباشوں اور بدماشوں نے آپ کو بہت مارا۔ ایسے حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی تشفی کے لیے اور آپ کو اعزاز سے سرفراز کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ اسراء اور معراج کا واقعہ قرآن سے اور سنت سے دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے، اور سورہ نجم میں بھی چند آیات ہیں جو اس سلسلے میں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ صحیح بخاری شریف کے اندر 6 صحابہ کرام سے 20 حدیثیں موجود ہیں، اور صحیح مسلم شریف کے اندر 7 صحابہ کرام سے 18 روایتیں موجود ہیں، لیکن کسی ایک روایت کے اندر ساری تفصیلات ایک ساتھ جمع نہیں ہو پائیں ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے میں آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کروں، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک قلیل حصے میں، مختصر حصے میں سیر کرائی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ مقصد یہ تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے سبحان، یہ سبح یسبح سے مصدر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی پاکی، بڑائی، بزرگی بیان کرتا ہوں کہ وہ تمام عیوب، نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے۔ دراصل اس لفظ کو کسی بڑے واقعے کو بیان کرنے کے وقت استعمال کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ چیز بعید اور مشکل نہیں ہے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس سلسلے میں اہل سیر کے درمیان بڑا زبردست اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے 1 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا، کوئی کہتے ہیں کہ ہجرت سے 2 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ ایسے ہی مہینے اور تاریخ کے سلسلے میں بھی بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اسراء کا معنی کیا ہے اور معراج کا معنی کیا ہے؟ اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات میں سفر کرنا۔ چونکہ یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا تھا، اس لیے اس کے لیے لفظ اسراء کا استعمال کیا گیا۔ اور معراج یہ حدیث کے ایک ٹکڑے سے لیا گیا ہے، لما عرج بی الی السماء، کہ جب مجھے آسمانوں کی جانب لے جایا گیا، مجھے چڑھایا گیا۔ معراج کے معنی ویسے تو سیڑھی کے ہوتے ہیں، اور معراج کا لفظ اسراء اور معراج دونوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو یہ سفر 2 حصوں پر مشتمل تھا، ایک زمینی سفر تھا اور ایک فضائی سفر تھا۔ زمینی سفر مسجد الحرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک تھا، مسجد الحرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک کا یہ سفر تھا، اس کو اسراء کہا گیا۔
اور پھر مسجد اقصی سے لے کر کے 7 آسمانوں کا جو سفر ہوا ہے اسے معراج کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ مکۃ المکرمہ سے مسجد الاقصی کی دوری 1300 کلومیٹر کی ہے، اور مشرکین اور کفار یہ مسافت 40 دنوں میں طے کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک قلیل حصے میں، یعنی پوری رات بھی نہیں لگی، رات کے ایک قلیل حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر طے کیا، مسجد الحرام سے لے کر کے مسجد الاقصی تک، پھر وہاں سے لے کر کے 7 آسمانوں کی آپ نے سیر کی۔ آئیے اس واقعے کو ذرا تفصیل سے سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا یا میں اپنے گھر میں تھا، پھر مجھے وہاں سے لے جایا گیا حجر اور حتیم میں، یعنی کعبہ کے دائیں طرف کا جو حصہ ہے، وہاں سے پھر مجھے اٹھا کر کے زمزم کے پاس میں لایا گیا، اور یہ کلیئر کیا گیا کہ حمزہ اور جعفر کے بیچ میں جو شخص ہیں یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر میرے سینے کو چاک کیا گیا، زمزم کے پانی سے دھلا گیا، اور ایمان اور حکمت سے ایک تشت جو لایا گیا، ایک تھالی لائی گئی جو ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی تھی، وہ ایمان اور حکمت کی باتیں میرے سینے میں اڈیل دی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ سینہ جو میرا یہاں سینہ اوپر سے لے کر کے زیر ناف تک چیرا گیا تھا، اسے اپنی اصلی حالت پہ لوٹا دیا گیا، میرے دل کو پاک اور صاف کر دیا گیا، ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ شق صدر کا یہ واقعہ اسراء اور معراج سے کے شروع میں ہی پیش آیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے یہاں زیر پرورش تھے اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور تیسری دفعہ معراج سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ سفر کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اونگ طاری ہو گئی، میں نہ تو پوری طرح سے سویا ہوا تھا نہ پوری طرح سے میں بیدار تھا، رات کا وقت تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور میرے لیے ایک سواری لائی گئی، ایک جانور لایا گیا، وہ جانور سفید رنگ کا تھا، اور اس جانور کا نام براق تھا۔ وَهُوَ فَوْقَ الْحِمَارِ دُونَ الْبَغْلِ، وہ گدھے سے کچھ بڑا تھا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ پھر میں اس کے اوپر سوار کیا گیا، یعنی براق نامی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور مکۃ المکرمہ سے آپ کے سفر کا آغاز ہوا۔ جبریل امی کی معیت میں، آپ کی صحبت میں یہ سفر شروع ہوا، اور مکۃ المکرمہ سے چل کر کے، یعنی سواری پہ سوار ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ، اور اقصی دور کو کہتے ہیں، مکے کے مقابلے میں یہ مسجد کافی دور تھی، اس لیے اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ یہ اس وقت فلسطین، پہلے فلسطین کے علاقے میں تھا، اب یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور اسی کو یوروشلم بھی کہتے ہیں، بیت المقدس، بیت المقدس، القدس اور ایلیا بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساؤتھ میں یعنی جنوب میں الخلیل نامی شہر ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے قبر ہے، اور دوسرے انبیاء کرام کی قبریں ہیں، اور اس کے شمال جانب میں رام اللہ شہر ہے۔ اس مسجد کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کیا تھا، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تھی اور اس کی تجدید بھی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے اسی شہر کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے۔ کبھی یہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، کبھی عیسائیوں کے قبضے میں آیا، اور اس وقت غاصب اور ظالم یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کی طرف اجر و ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ مسجد الحرام جو مکۃ المکرمہ کے اندر ہے، مسجد نبوی جو مدینہ منورہ کے اندر ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں سواری پر سوار کیا گیا اور میں براق نامی سواری پر سوار ہوا، تو وہ
بہت تیز رفتار تھا، اس کی نظر جہاں تک جاتی تھی وہاں تک اس کے پاؤں پڑتے تھے، اتنا تیز رفتار، یہاں تک کہ مسجد اقصی تک پہنچ گئے، اور مسجد اقصی کے دروازے کے پاس انبیاء کرام جہاں اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے وہاں میں نے اپنی سواری باندھ دی، پھر میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ دوسری روایتوں میں اس طرح سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا، یہ شرف بخشا، یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے سارے انبیاء کرام کو وہاں جمع فرمایا اور انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی۔ سفر کا یہ پہلا حصہ تھا جسے اسرا کہتے ہیں، اور یہ زمینی سفر تھا، 1300 کلومیٹر کی دوری کا سفر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کی معیت میں پورا کیا۔ اور سفر کا دوسرا حصہ بڑا عظیم الشان ہے، رفیع الشان ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ سفر کے پہلے حصے سے دوسرا حصہ زیادہ اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سفر جو آپ نے شروع کیا وہ فضائی اور آسمانی سفر تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، اور اوپر کا سفر جب شروع ہوا اور پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر لے جایا گیا۔ آسمان کے داروغہ نے، نگراں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ بولے میں جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ بولے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو پہلے آسمان پر تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی نے ان کو سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، آپ کو مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک منظر دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں ہیں اور آپ کے بائیں جانب بدبختوں کی روحیں ہیں، بدبخت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے اوپر اٹھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے، پھر وہاں وہی ماجرا پیش آیا۔ آپ کون؟ بولے میں جبریل۔ آپ کے ساتھ کون؟ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، 2 پیغمبروں سے آپ کی ملاقات دوسرے آسمان پر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام پیش کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، اور ان دونوں نے آپ کو خوش آمدید کہا، آپ کی تعریف فرمائی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چل کر گئے، تیسرے آسمان پر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، پرجوش اور گرم جوشی کے ساتھ میں آپ کا استقبال کیا گیا، آپ نے سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے، آپ کے لیے اور جبریل امی کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، ان کو سلام پیش کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، نبی کی تعریف فرمائی، مرحبا کہا، خوش آمدید کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ چوتھے آسمان سے اٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امی ساتھ ساتھ 5ویں آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا اور خوش آمدید کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ جب 6 آسمان پر پہنچے، آپ کے لیے اور جبریل امی کے لیے دروازہ کھولا گیا، پوچھا گیا کون؟ بولے میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اللہ کے نبی نے ان کو سلام کہا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، نبی کی تعریف فرمائی، مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بولے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد ایک شخص نبی بنا کر بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، میرے بعد آیا، لیکن اس کی امت کے لوگ جنت میں میری امت کے مقابلے میں بڑی تعداد میں داخل ہوں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔
امت محمدیہ کی تعداد جنت میں زیادہ ہوگی، اسی لیے وہ رو رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل کر کے 7ویں آسمان پر پہنچے، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے سلام پیش کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا اور خوش آمدید کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت معمور کیا ہے؟ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا گھر ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک فرشتہ بھی اگر باہر نکل آتا ہے تاعمر اسے پھر دوبارہ داخلے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اور یہ خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے، البیت المعمور۔ اگر وہ گرے، اللہ نہ کرے، اگر بیت معمور گرے تو خانہ کعبہ کے اوپر ہی گرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آگے بڑھے اور آپ سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرہ کے معنی ہوتے ہیں بیری کے درخت کے، اور منتہا کے معنی ہوتے ہیں انڈیڈ لاسٹ کے معنی میں آتا ہے، اس سے آگے کسی کے لیے جانا مشکل ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے۔ کس کے؟ سدرۃ المنتہا کے پتے، یعنی وہ جھاڑ ہے، وہ درخت ہے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے، اور اس کے پھل حجر، ایک جگہ کا نام ہے، حجر کے مٹکے جیسے تھے، یعنی کافی بڑے تھے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اسے ڈھانپنے والی چیز میں سے کسی چیز نے اسے ڈھانپ لیا، اتنا خوبصورت ہو گئی وہ چیز کہ مخلوق میں سے کوئی شخص اس کی خوبی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اور اسی سدرۃ المنتہا کے اوپر عرش الہی ہے، اور سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں بہتی ہیں جنت کی، 2 ظاہری ہیں، 2 باطنی ہیں، یعنی 2 انٹرنل ہیں اور 2 ایکسٹرنل ہیں۔ جو باطنی ندیاں ہیں، انٹرنل ہیں، وہ جنت کی نہریں ہیں جو وہاں بہ رہی ہیں، اور جو ظاہری ندیاں ہیں، ایکسٹرنل ہیں، وہ نیل اور فرات ہیں۔ یہ 2 ندیاں، نیل کیا ہے؟ یہ دریائے نیل مصر کے اندر ہے، اور فرات عراق کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ دریائے نیل اور دریائے فرات کی شادابی کی طرح سے آپ کی رسالت پھیل جائے گی، اور یہاں کے باشندوں کی نسلاً بعد نسل یہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ غالباً یہ اشارہ تھا۔ اب یہیں سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، اور ایک کمان یا فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ 2 کمان یعنی 1.5 اس طرح سے 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ رب العالمین کے بے حد قریب پہنچ گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ اسی لیے اس کو تحفہ معراج کہتے ہیں۔ نماز یہ معراج کا تحفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 وقت کی نمازیں لے کر کے واپس لوٹے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، آپ اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے اور تخفیف کا سوال کیجئے، اپنے رب سے کہیے کہ اور کم کر دے، اسی لیے کہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، آپ کی امت بھی اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ سکے گی۔ مسلسل بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس میں جاتے رہے، آخری موقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور جائیے اور کم کرائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اب مجھے میرے رب سے شرم آتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے تو وہی 5 وقت کی نمازیں فرض ہو گئیں، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ثواب 50 وقت کا ہے، ثواب 50 وقت کا ہے۔
یہ معراج کے واقعے کو میں نے تھوڑا سا بیان کیا، اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ ایک واقعہ تو شق صدر کا ہے جسے الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے، آپ نے دودھ نوش فرما لیا، شراب کو چھوڑ دیا۔ جبریل امی بولے آپ نے فطرت کو پا لیا ہے، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دودھ پیتا ہے، دودھ کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر مالک جو جہنم کا داروغہ ہے اس کو آپ نے دیکھا، اور نہ وہ ہنستا تھا نہ مسکراتا تھا، اس کے اوپر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ جیسے ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کی طرح سے، پتھر کے ٹکڑے جیسے آگ کے انگارے کو اپنے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں منہ کے ذریعے سے، اور دوسری جانب پاخانے کے راستے سے وہ نکل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا جو سود کھاتے ہیں، ان کے پیٹ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ ہل نہیں سکتے ہیں، اور آل فرعون جب جہنم کی آگ پر پیش کیے جاتے ہیں تو ان سود خوروں کے پیٹ کو رونق کر کے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر یہ منظر بھی دیکھا کہ جو لوگ زناکار مرد ہیں ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت ہے، دوسرے جانب بدبودار اور چھیچڑا ہے، گندا گوشت ہے، یہ چھیچڑے کو اور گندے اور بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر ان عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہروں کے اوپر دوسروں کی اولاد کو داخل کرتی ہیں، یعنی زنا کے ذریعے سے حاملہ ہوتی ہیں، مگر نام ان کے شوہر کا ہوتا ہے کہ ان کے شوہر کا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سینے کے اندر، ان عورتوں، بدکار عورتوں کے سینے کے اندر بڑے بڑے کانٹے چبھوئے گئے ہیں، اور وہ عورتیں زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا دی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، تفصیلات بہت زیادہ تھیں، وقت صرف 20 منٹ کا تھا، میں نے یہ باتیں رکھی ہیں، اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو قریش مکہ نے آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، وہ باتیں کل کے پروگرام میں پیش کروں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تحفہ معراج، نماز کا جو تحفہ ہمیں ملا ہے، ہمیں رمضان میں اور دیگر سال کے سارے مہینوں میں ہمیں اس نماز کو پڑھنے کی اور اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔